مستقبل ہیں. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ محفل سجائی ہے ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ نے اور بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اسلامک کوئز میں. The idea, of course, must have been to spread Islamic knowledge. Acquiring knowledge is definitely of extreme importance, no doubts about it. As we can see throughout the verses of Quran, as we can see throughout the hadith, the books of hadith, from the sayings of Rasulullah. Acquiring knowledge is only one part. What do we do with acquiring knowledge? Of course, we must apply that knowledge into our own lives, and we must share that knowledge. So in terms of sharing the knowledge, I congratulate Dr. Halima Saadia Sahiba for this great effort that she has made to connect all the children who are the future of شکیل صاحب آپ میوٹ ہو گئے ہیں, پلیز ان میوٹ کر لیجیے. جی I am not mute from my side. میری طرف سے تو میں unmute ہی ہوں. Anyway, let me try. نہیں اب ٹھیک ہے, اب آواز آ رہی ہے. اوکے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے جو ہمارے لیے پھر سے میوٹڈ. اوکے, ہمارے بچے جو ہمارا فیوچر ہیں, ہمارا مستقبل ہیں, ہمارے قوم کا, ہمارے مذہب کا, ان کو آپ نے جو اس طرح سے جوڑا ہے نالج شیئر کرنے کے لیے, بہت اچھا ایپلیکیشن ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایپس آج کل بن رہے ہیں, یہ زوم بھی ایک ایپ ہے, تو یہ ایپ ضروری ہے. اسلامک نالج ایکوائر کریں تو اسلامک نالج کا ایپ بھی بنائیں, مطلب ایپلیکیشنس بھی اس کے لیے لانچ کریں. تو دس از ون آف دا موسٹ ونڈرفل ایپس دیٹ یو ہیو ڈیولپڈ ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ, اور اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے. اور بچوں سے بھی گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ خاص خیال کریں کہ جو نالج حاصل کرتے ہیں اس کا استعمال کرنے کے بارے میں ہر وقت جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں, کوشاں رہیں, ہر وقت اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے لیے بہانہ ڈھونڈیں کہ ہمیں اس نالج کا استعمال کرنا ہے. اب اسلامک نالج ایکچولی سارا نالج اسلامک نالج ہے. میں یہ آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایوری نالج از اسلامک نالج, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, میڈیکل ہو, چاہے وہ قرآن اور احادیث ہوں, چاہے وہ ہمارے فقہا کے بنائے ہوئے ایکسپلین کیے ہوئے ہماری تعلیم ہو. تو ایوری نالج از اسلامک نالج. The only difference that we should be actually looking forward to is to differentiate beneficial knowledge from non-beneficial knowledge. کچھ knowledge تو ایسے ہی ہیں جو فالتو کے ہوتے ہیں, جو وقت کی بربادی ہیں. So instead of wasting our time in non-beneficial knowledge, we should focus on acquiring beneficial knowledge, and most importantly to actually apply them into our own lives for the benefit of our own lives, and also in the lives of the people around us throughout the world. لوگ سارے اپنے ہی ہیں, سب آدم اور حوا کی اولادیں ہیں, تو سب ہمارے بھائی اور بہن ہیں, چاہے وہ کسی مذہب کو فالو کرتے ہوں. اگر یہ مان کے چلیں کہ آدم اور حوا کی اولادیں ہیں تو پھر سب ہمارے بھائی بہن ہیں, سب ایک ہی خاندان کے ہیں, ایک ہی نسل سے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو نالج ہمارے پاس آ گیا ہے, چاہے وہ اسلام کا نالج ہو, چاہے کوئی بھی نالج ہو, وہ ہم شیئر کریں. تو یہ شیئر کرنا جو ہے وہ پہلا ایپ ہو گیا جو اسلامک نالج کا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو ایکوائرڈ نالج ہے, جو ریویل نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن اور احادیث کی طرف سے, اس کو شیئر کرنا ہے. اس کو شیئر کرنے سے پہلے سمجھنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, خود اپنی زندگی میں اس کا اپلیکیشن کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے, جس کو کہ دعویٰ کہتے ہیں. تو آج یہ دعویٰ کا کام ہے جو کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ پہنچا رہی ہیں بچوں کے تھرو پوری دنیا کو, یوٹیوب کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے. آج کے دن جو ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں اس کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ نالج کو شیئر کیا جا سکے جلدی سے جلدی اور زیادہ سے زیادہ دور تک پھیلایا جا سکے. تو یہ اسی طرح سے ایکوائرڈ نالج جو ہم ایکوائر کرتے ہیں دنیا میں ریویل نالج کے علاوہ, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نالج اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دے دیا, اس کے علاوہ جو نالج ہم ایکوائر کرتے ہیں دنیا میں, جس کا ہنٹ ہم کو مل چکا ہے آلریڈی. فار ایگزامپل دیکھیں تو داؤد علیہ السلام کے خاص طور سے جو ذکر ہے قرآن شریف کے اندر, اس میں جو بلیک اسمتھی جو ہے, آئرن
की खोज आयरन के जरिए से जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। तो उसके जरिए से वो बनाया करते थे जो लड़ाई में अपने आप को हिफाजत करने के लिए दूसरों से, जो आर्मर आज के दिन बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो पहनते हैं, तो वो जैकेट्स बनाने का काम और लोहे का जितना भी इस्तेमाल होता है उस तरह के काम उस जमाने में बूम किया दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में। तो उन्होंने एक्चुअली जो नॉलेज उनको मिला उसको बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल किया। सारे प्रॉफिट्स को जो नॉलेज मिला उसको फैलाया, न सिर्फ लोगों तक बल्कि उसका इस्तेमाल खुद भी किया, एंड दे आल्सो शेयर्ड विद द एंटायर वर्ल्ड। और लेटेस्ट एग्जांपल हैज बीन द उस्मानी खिलाफत का जो जमाना था, उसमें भी हम देखते हैं स्पेनिश स्पेन में जो जाके मुसलमानों ने जगह बनाई और वहां से जो कोई दुनिया को नॉलेज फैलाया, उसमें भी देखते हैं। लेकिन वो कहीं पे जाके थोड़ा रुक गया है, अटक सा गया है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम उसको उसमें उसकी स्पीड बढ़ाएं। और अगर नॉलेज जो है वो बेनिफिशियल नॉलेज, सारा बेनिफिशियल जितना भी बेनिफिशियल नॉलेज दुनिया का है वो सब अगर इस्लामिक नॉलेज है, तो फिर इसको फैलाने के लिए दुनिया भर में इसका फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके जितने भी एप्लीकेशन हो सकते हैं उनको उनमें कदम से कदम मिलाकर और पूरा जोर लगाकर जोर शोर के साथ जो है वो काम करने की जरूरत है। तो ये इस्लामिक नॉलेज के जरिए से बहुत से दूसरे मजाहिब के लोगों ने बहुत तरक्की की है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जापानीज साइंटिस्ट को 4 साल पहले नोबेल प्राइज मिला था। उसने जो जिस चीज के लिए मिला था वो उसको ऑटोफाजी कहते हैं, ये मेडिकल साइंस का एक टर्मिनोलॉजी है। उसके जरिए से उसने बताया था कि जो रोजा हम रखते हैं, अगर उसको जिस तरह से हम रखते हैं 30 दिन तक और जितने घंटे रखते हैं, वो इतना बेनिफिशियल है कि वो कैंसर का असली इलाज है बगैर किसी दवा के। तो इस तरह की चीजें जो हमारे लिए मौजूद हमारे पास मौजूद हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि इस्लामिक नॉलेज, दुनियावी नॉलेज, दीन और दुनियावी नॉलेज को अलग करके लोगों ने किसी मकाम पे अलग कर दिया। और इसकी वजह से जो है वो मदरसे जो है वो जो कि सेंटर ऑफ एजुकेशन, फोकस ऑफ एजुकेशन, फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे, तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ गई और हमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मुसलमान रेस्ट्रिक्ट हो गए सिर्फ इस्लामिक नॉलेज के नाम पर, कुरान और हदीस की नॉलेज की तरफ सिर्फ रह गए, मजहब के नॉलेज के नाम पे। लेकिन जब हम ये समझ लें कि इस्लामिक नॉलेज सारा नॉलेज है, जितना भी बेनिफिशियल नॉलेज है सब इस्लामिक नॉलेज है, तो फिर हम फिर से वापस जो है वहां पे जा सकते हैं जहाँ यहाँ की मदारिस, हमारे मदरसे जो है वो दे कुड बिकम फोकल पॉइंट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई हो सकती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकती है। तो इस सिलसिले में अंजुमन की तरफ से रहबर बनात के नाम से मदरसा कायम किया गया है, जो कि लड़कियों के लिए है सिर्फ। और उस मदरसे में जो करिकुलम है वो दोनों करिकुलम मिला हुआ है, जिसको कि लोग आज के दिन दुनियावी और दीनी और दुनियावी कहते हैं, दोनों मिला हुआ है। तो उसमें मदरसा बोर्ड का एग्जाम प्लस 10th और 12th बोर्ड का एग्जाम, जिसका जिक्र के डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा कर रही थी, उनका प्रोविजन है। और बच्चियों को जो है वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, जो डॉक्टर हलीमा सादिया का ही डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे, हालांकि बहुत ही रिमोट एरिया में है जहाँ की उनके लिए जाना मुश्किल होगा, तो लेकिन रिमोट एरिया में होने की वजह से वहाँ पे जो है माशाल्लाह बहुत रश है एडमिशन्स के लिए। और मेरे ख्याल से जो एक्चुअली डिजर्विंग लड़कियां हैं उस इलाके की, उन तक जो है वो तालीम का कारवां, तालीम की शमा जो है वो हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये एप्लीकेशन जो है वो जरूरी है हर हाल में, कि जो भी नॉलेज एक्वायर करें उसको अप्लाई करें। और जो अप्लाई करें मतलब चाहे जॉब करें या खुद जो है वो कोई कारोबार के जरिए से, इन्वेंशन के जरिए, रिसर्च के जरिए से जो है वो लेकर के आगे बढ़े। ट्राई टू बी द बेस्ट। आज ये क्विज कंपटीशन भी शायद वही जानने की कोशिश कर रहा है कि जो नॉलेज आप लोगों तक आया है उसमें जो सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा जो है वो जानने की, समझने की कोशिश कौन कर रहा है। तो इसलिए इसी तरह से जो है वी हैव टू बी ट्राई टू बी, आप सब लोगों को जो है वो ये जरूरी है आप लोग सब लोगों के लिए कि जो भी करें वो कोशिश करें उसमें परफेक्शन हासिल करने के लिए। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ही है, बट हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करते रहें कि जो भी करें उसमें हर हाल में परफेक्शन की तरफ हार्ड वर्क करें। तो आप लोगों का हार्ड वर्क तो दिखाई देता है माशाल्लाह। यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपना क्विज के जरिए से नॉलेज शेयर किया है, ये मोमेंटम, ये जो है आज यहाँ बन रहा है इस प्रोग्राम के जरिए से, वो बना रहे और पूरी जिंदगी आपके लिए जो है वो ये मकाम जारी रहे। ये जो तरीकाकार है आपका मेहनत करने का, ये जारी रहे।
آپ موٹیویٹڈ کوئی کرے نہ کرے آپ خود موٹیویٹڈ رہیں. موٹیویشن کے لیے ہمارے پیغمبر ہی ہمارے لیے کافی ہیں, ہمارے پیغمبر کے صحابہ کرام ہمارے لیے کافی ہیں. تو ان بکس کا جو مطالعہ کرتے ہیں ان سے انسپریشن حاصل کریں, ان سے موٹیویشن حاصل کریں, اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو کوئی دنیا موٹیویٹ کرے چاہے نہیں کرے آپ کرتے رہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں, جس سے آدمی ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے, جس سے ہمارا جو ہے وہ جو انسپریشن ملتا ہے اس کو ہم پوری طرح سے اپلائی نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم انسپریشن حاصل کریں اپنے پیغمبر سے اور ان کے صحابہ کرام سے, سلف الصالحین سے, اور ان کے بعد آنے والے خلفائے راشدین سے, اور جو بڑے بزرگ ہمارے بیچ آئے پہلے یا آج کے دن ہیں ان سب سے جو ہے وہ انسپریشن حاصل کریں. اور جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو دور رکھتے ہوئے ہمیشہ پازیٹیو چیزیں ڈھونڈیں نگیٹو چیزوں میں بھی, اور آگے بڑھیں, اور جو بھی کریں اس کو بہترین طریقے سے کریں. میرا پیغام آج کے دن یہی ہے, اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ پوری زندگی اسی کام میں بس لگا دیں, اپنے آپ کو صرف کر دیں اپنے آپ کو, کہ آپ جو ہے وہ بیسٹ کوالٹی پروڈکٹ اللہ کی طرف سے دنیا کو آپ ملے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس پہ بنے رہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے ٹاپ کوالٹی پرفارمرز رہیں دنیا کے لیے. اور آخرت میں اپنا مقام بنانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ دنیا میں ٹاپ پرفارم کریں گے. دنیا بھیجا گیا ہمیں دنیا میں پرفارم کرنے کے لیے, تو دنیا میں آپ ٹاپ پرفارمر بنے, اور دنیا میں آپ بہترین جو ہے اگزامپل بنے دنیا کے لیے, اور آخرت کے لیے آپ کا کھاتا انشاءاللہ اسی طرح سے بڑھتا رہے گا. تو جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے قرآن شریف کے اندر حدیث کے اندر, وہ خرچ کرنے کا معاملہ ہم لوگ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے خرچ کرنے کا معاملہ ہے, بٹ خرچ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں جو ہے نالج کا سب سے بڑا مقام ہے کہ نالج شیئر کریں. آپ نالج شیئر کریں, جتنا سے زیادہ شیئر کریں تو اسی طرح سے اجر ملے گا انشاءاللہ. جس طرح سے پیسہ خرچ کرنے پہ ملتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے میں ملتا ہے, اسی طرح سے ملے گا. اور نالج جو جمع کر کے صرف اپنے فائدے کے لیے بھی شاید نہیں استعمال کر پاتے ہیں اور قبر تک لے جاتے ہیں اس کو, تو اس کا کوئی نہ فائدہ خود کو ہوتا ہے نہ دنیا کو ہوتا ہے, اور نہ وہ ہم حق ادا کر پاتے ہیں جس حق کی امید اللہ تعالیٰ ہم سے رکھتا ہے. ہم کو بہترین مخلوق بنانے کے بعد جو ہم سے امید رکھتا ہے, ہم کو دنیا میں خلیفہ بنا کے جو بھیج کر کے ہم سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اس حق کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی جتنا بھی کر سکیں اتنا جو ہے وہ اس حق کی ادائیگی کریں, شیئر کرنے کا کام کریں, چاہے وہ پیسے سے ہو, عقل سے ہو, شعور سے ہو, اپنے اسکلز سے ہو, اپنے نالج سے ہو. یہ میرا پیغام آج کے دن جو ہے آپ کے لیے ہے, اور اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر امتیاز خان صاحب بھی جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ اس میں لگے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر حلیمہ صاحبہ کو جو ہے میں خاص طور سے مبارکباد دیتا ہوں کہ سب کو کنیکٹ کیا ہے آج کے دن یہاں پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے بچوں کو, ہمارے نئے جنریشن کو, نیکسٹ جنریشن کے لیے جو ہے آپ بہت بڑی انسپریشن ہے. انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے بھی انسپریشن ہے, کیونکہ آپ جب آگے بڑھتی ہیں تو ہم لوگوں کو یہ امید جگتی ہے کہ آپ ہی کی طرح ہماری بچیاں, ہمارے قوم کی بچیاں بھی آگے جو ہے وہ ساری بچیوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ لیڈرز کا رول ادا کر پائیں گی, اور دنیا کو صحیح ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ جس ڈائریکشن میں لیڈ کرنا چاہتا ہے اس ڈائریکشن میں لیڈ کر پائیں گی. ان بچیوں کے لیے آپ جو جس طرح کا انسپریشن ہے اسی طرح سے دنیا کی ساری بچیوں کے لیے انشاءاللہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور سارے لوگوں کے اور بچیوں کی محنت کو سب کو قبول فرمائے, اور انشاءاللہ ہماری قوم کو بہترین مقام ہم لوگ سے نوازے, جس مقام کی ہم اللہ تعالیٰ سے امت محمدی کے لیے امید رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.